بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ سابقہ لیکچر میں ہم نے غیر منصرف کی کچھ تفصیل اور امثلہ پڑھی تھیں۔ آج کے اس لیکچر میں غیر منصرف کے بارے میں ہی کچھ تھوڑی سی وضاحت میں مزید کرنا چاہتا ہوں۔ آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اس کو ایک کہانی کی شکل میں بیان کر لیتے ہیں کہ ابراہیم اور فاطمہ کی شادی ہوئی۔ ان کے بچے ہوئے عمر، طلحہ، امجد، بشریٰ، عثمان اور زینب۔ ان کا علاقہ بہت خضرا تھا۔ ایک دن وہ سیر کو نکلے۔ راستے میں انہوں نے کچھ مساجد دیکھیں۔ پھر اس سفر میں لڑکیوں نے اپنے کو عطشہ محسوس کیا اور لڑکوں نے اپنے آپ کو عطشان محسوس کیا۔ ایسے ہی لڑکیاں جوعاں ہو گئیں اور لڑکے جوعان ہو گئے۔ پھر وہ حضرموت پہنچ گئے اور مطاعم میں گئے، لیکن کھانے کی کوالٹی اجود نہیں تھی اور مصاریف بھی بہت زیادہ ہو گئے، جس کی وجہ سے مرد غضبان ہو گئے اور عورتیں غضبا ہو گئیں۔ واپسی پر ان کے چہرے غصے سے حمراء ہو گئے اور مرہ اخرى انہوں نے ادھر نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کہانی میں آپ غور کریں کہ جتنے بھی ہم نے عربی کے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ تمام ہی غیر منصرف ہیں۔ پہلا لفظ تھا ابراہیم، جیسے ہم نے سابقہ لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ غیر منصرف کے اسباب میں سے دو سبب یعنی جمع منتہی الجموع اور تانیث بالالف، یہ دونوں اسباب ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی پایا گیا تو وہ کلمہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بقیہ جو 7 اسباب ہیں ان میں سے کم ایک اسم کو غیر منصرف ہونے کے لیے 2 کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کیوں غیر منصرف ہے۔ اس میں علم اور عجمہ ہونا پایا جا رہا ہے، اور فاطمہ اس میں علم ہے اور تائے تانیث اور عجمہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور بشریٰ میں الف مقصورہ ہے یعنی تانیث بالالف، اس میں ایک ہی سبب کافی ہے، اور طلحہ میں علم اور تانیث ہے، عثمان میں علم اور الف نون زائدتان ہے، امجد میں علم اور وزن فعل ہے، اور زینب میں مؤنث اور علم ہونا پایا جا رہا ہے۔ عطشہ میں تانیث بالالف ہے اور عطشان میں صفت اور الف نون زائدتان ہے۔ ایسے ہی جوعاں میں تانیث بالالف ہے اور جوعان میں صفت اور الف نون زائدتان ہے۔ حضرموت میں علم اور ترکیب ہے، اور اجود میں وصف اور وزن فعل ہے۔ مصاریف اس میں ایک ہی سبب ہے یعنی جمع منتہی الجموع، وہ 2 کے قائم مقام ہے، اور مطاعم میں بھی جمع منتہی الجموع ہے، اور حمراء میں تانیث بالالف ہے۔
غصبہ اور غضبان کی وضاحت پیچھے ہو چکی ہے۔ دوسرا ضابطہ ہم نے غیر منصرف کے بارے میں یہ بیان کیا تھا کہ اگر غیر منصرف پر الف لام لگ جائے یا غیر منصرف مضاف ہو جائے تو دونوں صورتوں میں غیر منصرف پر کسرہ آ سکتا ہے، جیسے عن المساجدی یا من مساجدی پاکستانہ، من المکتی، من الاحمدی، من احمدکم۔ کسرہ تو آ سکتا ہے لیکن تنوین نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ یہ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کبھی بھی الف لام کے ساتھ اکٹھی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جس صورت میں مضاف ہوگا تو مضاف پر بھی تنوین نہیں آ سکتی، لہذا تنوین تو غیر منصرف پر کبھی بھی کسی صورت میں بھی نہیں آئے گی، البتہ کسرہ بعض صورتوں کے اندر آ جائے گا۔ اب آخر میں چند ایک مثالیں میں ذکر کرتا ہوں جس میں سے آپ نے منصرف اور غیر منصرف کو الگ کرنا ہوگا۔ ایسے ہی غیر منصرف کے اندر اسباب بھی ذکر کرنے ہوں گے کہ کون کون سے اسباب ہیں، دو اسباب کی وجہ سے غیر منصرف ہے یا ایک ہی سبب جو دو کے قائم مقام ہے اس کی وجہ سے یہ کلمہ غیر منصرف ہے۔ جاء زید، اکرمت زیدا، مررت بزید۔ ھذا عمر، رأیت عمر، انا غلام عمر۔ ھذا دلو، بعت دلوا، نظرت الى دلو۔ ہی مساجد، رأیت مساجد، نظرت الى مساجد۔ هذه جنینة، رأیت جنینة، مررت بجنینة۔ جاء طلحة، رأیت طلحة، انا ابن طلحة۔ جاءت زینب، رأیت زینب، ھذا حجاب زینب۔ تغیمت السماء، رأیت سماء، نظرت الى سماء۔ هذه کتب، رأیت کتبا، نظرت الى کتب۔ ہن مسلمات، رأیت مسلمات، ھذا حجاب مسلمات۔ جاء احمد، رأیت احمد، مررت باحمد۔ هؤلاء رجال، رأیت رجالا، مررت برجال۔ جاء عمران، رأیت عمران، مررت بعمران۔ ہن صابرات، رأیت صابرات، هذه مدرسة صابرات۔ ھذا قلم، رأیت قلما، كتبت بالقلم۔ جاء ابراہیم، رأیت ابراہیم، مررت بابراہیم۔ یہاں تک ہمارا غیر منصرف کا بیان مکمل ہوا۔ اس کو خوب اچھے سے سمجھیں اور ان امثلہ کو حل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔